کفر و شرک سے توبہ کا طریقہ۔ انوشا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، اگر کسی نے جانے انجانے میں کفر یا شرک ہو گیا تو کیا نماز روزہ وغیرہ سے تجدید ایمان ہو جاتا ہے؟ کفر سے توبہ کیا 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی کرنی ہوگی؟ دیکھیں، ہر بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں توبہ کے علاوہ کفارہ بھی ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں توبہ کے علاوہ پھر جو گناہ ہوا ہے اس کی قضا بھی، یعنی اس کی تلافی بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے قسم کھا کے توڑ دی تو گناہ ہوا، توبہ بھی کرنا پڑے گا، آپ کرنی پڑے گی، اور کفارہ بھی۔ رمضان کا روزہ آپ نے توڑ دیا تو توبہ بھی کرنی پڑے گی آپ کو، اور 60 روزوں کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو اور کچھ، یہ تو کفارے کی مثال آ گئی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو اس کا یعنی تلافی بھی کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے پیسے کھائے، غصب کیے، چوری کی آپ نے، تو صرف توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیسے لوٹانے پڑیں گے یا معاف کروانا پڑے گا، اور مالک نہیں مل رہا تو صدقہ کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس گنجائش ہے۔ نماز آپ نے جان کر قضا کر دی تو توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور قضا کر کے اس کی تلافی بھی کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو کفارہ یا اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ صرف توبہ کافی ہے۔ تو کفر خدا نخواستہ سرزد ہو گیا ہو تو آپ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اور جن لوگوں کے سامنے کلمہ کفر کا اظہار کیا ہے آپ نے، ان کو بتا دیں کہ بھئی میں غلطی سے میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، میں نے توبہ کر لی ہے، میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں، کہ خاتون نے سوال پوچھا ہے تو اس کا اظہار کر دیں، کیونکہ جس کے سامنے گناہ کیا ہو نا تو اس کو بھی بتا دینا چاہیے، تاکہ اس کی بھی، وہ بھی بدگمان نہ ہو آپ کے بارے میں۔ اور اگر واضح لفظوں میں کسی نے کفر کیا ہے تو پھر توبہ بھی کرے گا، اور اس کفر کی وجہ سے کچھ شرعی احکام بھی مرتب ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی، حج جو کیا تھا وہ باطل ہو جاتا ہے، حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ وہ کفر ہے جو بالکل واضح لفظوں میں صاف کفر ہو۔ ایسے وہمی بن کے بھی لوگ خامخواہ میں تجدید نکاح کر رہے ہوتے ہیں اور حج کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، تو وہمی نہ بنے۔ واضح 2 ٹوک لفظوں میں اگر کلمہ کفر ہوا ہے تو ایسا کوئی زبان سے جملہ نکلا ہو تو قریبی عالم مفتی سے پوچھ لینا چاہیے، لیکن منہ سے غلطی سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑتا۔ اللہ تعالیٰ تو ان الفاظ پہ پکڑتے ہیں جو ہم جان بوجھ کے کہتے ہیں۔ بہرحال کفر کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، بھولے سے بھی اور غلطی سے بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال غلطی سے اگر نکل جائیں تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی سواری گم گئی تھی، ایک مثال دی آپ نے کہ آپ نے ایک مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کسی شخص کی سواری گم جائے اور سواری اس کو اچانک ملے تو وہ یہ کہتا ہے خوشی سے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ اب دیکھیں یہ بھی کلمہ کفر ہے نا، لیکن چونکہ خوشی میں بیچارے کی زبان لڑک گئی تو نبی نے اس عمل کو کفر نہیں قرار دیا۔ تو ایسے غلطی سے یا بھولے سے کوئی لفظ زبان سے نکل جائے تو پھر اللہ نہیں پکڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور بھول کو اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ سفارش کر کے پیسے لینا۔ ایک بہن پاکستان سے پوچھتی ہیں، میرے شوہر نے ایک سرکاری آفیسر سے سفارش کروا کر ایک شخص کا ٹرانسفر کروا دیا اور 70 لاکھ وصول کیے، تو کیا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا بھائی، ٹرانسفر کے تو گورنمنٹ کے ایک اصول ہیں، انہی اصولوں کی بیسس پہ ٹرانسفر کا ہر ایک کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب ٹرانسفر کسی اور کا ہونا تھا، انہوں نے رشوت لے کے دوسرے کا کروا دیا، تو یہ غیر قانونی کام ہے، تو اس لیے یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے یہ رقم وصول کرنا۔ ہاں، اگر ان کا حق بنتا تھا، یعنی اس شخص کا حق بنتا تھا ٹرانسفر کا، کوئی غیر قانونی نہیں تھا، یہ اس کا حق بنتا تھا، اور جو سرکاری آفیسر وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا حق دے نہیں رہا تھا، تو پھر آپ کے شوہر نے اس بندے سے کمیشن لے کے اس کو اس کا حق دلوا دیا، اور آفیسر کو بھی پیسے دیے، بطور رشوت کے دیے پیسے، لیکن چونکہ یہ رشوت ظلم سے بچنے کے لیے، تو پھر آفیسر کے لیے تو وہ پیسے بہرحال حرام تھے، کیونکہ اس پر تو واجب تھا کہ بغیر رشوت کے ہی وہ ٹرانسفر کرے، لیکن دینے والے کے لیے حرام نہیں ہے۔ اور یہ جو تھرڈ پرسن ہے، یعنی آپ کے شوہر، ان کے لیے بھی پھر یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ پیسے لیے ہیں، یہ بطور رشوت کے نہیں ہیں،
بلکہ یہ کسی کو اس کا جائز حق دلانے کے لیے لیے. رشوت یہ اس شخص کے حق میں ہوگی جو آفیسر ہے, جو جس پر لازم تھا کہ بغیر پیسے لیے کام کرتا, اس نے کیوں لیے, اس کو گناہ ہوگا ایسے موقع پہ. پھر آپ کے شوہر کے لیے اس کنڈیشن میں یہ پیسے حلال ہوں گے.